خدا بڑھا رہا ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعت کو بڑھانے والا خدا، ذکر مصطفیٰ کو عوج بخشنے والا خدا، ذکر مصطفیٰ کو پرواز عطا کرنے والا خدا، ذکر مصطفیٰ کو ترقی عطا کرنے والا خدا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، سیما ہے ماضی کا۔ علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، رفعنا ہم نے بلند کیا۔ اب کب بلند کیا یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، کب سے بلند کیا یہ بتانے والا، اندازہ لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا مصطفیٰ جب مکے میں آئے ہیں تب سے بلند کیا؟ کیا مصطفیٰ آمنہ کی گود میں آئے ہیں کیا تب سے بلند کیا؟ کیا مصطفیٰ نے فارہان کی چوٹھی سے اعلان نبوت کیا کیا تب سے بلند کیا؟ کیا غار حرا میں آ کر خلوت نشیں ہوئے کیا تب سے بلند کیا؟ کیا ہجرت کی شام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے ہیں کیا تب سے بلند کیا؟ کیا وادی ثنیات میں مدینہ والوں نے کھڑے ہو کر نبی کا انتظار کیا کیا تب سے بلند کیا؟ کیا مدینہ کی بچیوں نے ہاتھ میں دف لے کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی گانا شروع کیا کیا تب سے بلند کیا؟ کیا غار ثور کے اندھیرے میں رہے کیا تب سے بلند کیا؟ کیا مکڑیوں نے جالے تنے کیا تب سے بلند کیا؟ کیا کبوتروں نے انڈے رکھے کیا تب سے بلند کیا؟ ارے کیا جب انگلی کے اشارے سے امر دو نیم ہوا کیا تب سے بلند کیا؟ جب اشارہ ابرو پر ڈوبا سورج پلٹ آیا کیا تب سے بلند کیا؟ کیا تب سے بلند کیا کہ لوہے دہن ڈالنے پر ہمارا پانی میٹھا ہوتا گیا کیا تب سے بلند کیا؟ کیا مسجد نبوی کے اندر منبر لگوایا تب سے بلند کیا؟ یا اس کو حنانہ کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کیا تب سے بلند کیا؟ حضر میں بلند کیا، احد میں بلند کیا، خیبر میں بلند کیا، خندق میں بلند کیا، بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے رفعنا ہم نے بلند کیا، کیا پتا چلا جب سے ذات خدا جب سے ذات خدا تب سے بلندی ذکر مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ خطیب الہند حضرت علامہ سید مسرور راجہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رفعنا ہم نے بلند کیا، بلند کرنے والا خدا ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی ٹینس نہیں ہے، کوئی جنریشن نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ بلند کرنے والا وہ جو زمانے سے پاک ہے، تو اب بلندی ذکر مصطفیٰ بھی زمانے سے پاک ہے۔ کیا ماضی، کیا حال، کیا مستقبل، اب خدا کی ذات حد سے پاک، قید سے پاک، حدود سے پاک، حیود سے پاک، سمت سے پاک، طرف سے پاک، جہت سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک، تو بلند کر رہا ہے خدا۔ اب نبی کا ذکر بھی کوئی ایک زمانے کا محتاج نہ رہا، بلندی ذکر مصطفیٰ کسی ایک سمت کی محتاج نہ رہی کہ مشرقی والے کریں گے، مغربی والے کریں گے، پوربی والے کریں گے، پچھمی والے کریں گے، اتری والے کریں گے، دکھنی والے کریں گے۔ ورفعنا ہم نے بلند کر دیا۔ علماء مفسرین فرما رہے ہیں کہ اس کی تفسیر یہی ہے اذا ذکرت ذکرت معی،
اذا ذکرت جب جب مجھے یاد کیا جائے گا ذکرت معی میرے ساتھ تجھے یاد کیا جائے گا تجھے یاد کیا جائے گا تو اب خدا جب جب یاد کیا جائے جہاں جہاں یاد کیا جائے جس جس ادا سے یاد کیا جائے ذکر خدا میں مضمر ہے ذکر مصطفیٰ بلند کر دیا خدا نے۔ اور جناب کسی کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو کوئی ایک ڈائریکشن سے نہیں کرتے ہیں کوئی ایک جہت سے نہیں کرتے ہیں اس کی آنکھوں کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے اس کی باتوں کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے اس کی گفتار کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے اس کی رفتار کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے اس کی شان کچ کلاہی کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے اس کی صبحوں کو بتانا بھی اسی کا ذکر ہے اس کی شاموں کو بیان کرنا بھی اسی کا ذکر ہے اس کے دن اور زمانے کو بتانا بھی اسی کا ذکر ہے اس کی راتوں کو بیان کرنا بھی اسی کا ذکر ہے اس کی زلفوں کو بتانا بھی اسی کا ذکر ہے اس کی ریش کو بتانا بھی اسی کا ذکر ہے اس کے سینے کا بیان کرنا بھی اسی کا ذکر ہے اس کے چلنے پھرنے کو بتانا بھی اسی کا ذکر ہے تو اب قرآن جو کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا تو اب سارے اذکار ساری جہتیں سارے انداز سارے ڈیفینیشن ذکر کے اسی کے اندر آ گئے اسی کے اندر آ گئے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ورفعنا لک ذکرک اے میرے نبی آپ جس بستر پر سوئے ہم نے اسے بلند کیا ورفعنا لک ذکرک جس غار حرا میں ٹھہرے ہم نے جبل نور بنا دیا ورفعنا لک ذکرک جس غار ثور میں آ گئے صدیق اکبر کو آپ کی رفاقت حاصل ہوئی صدیق آپ کے جلووں میں نہاتے گئے ہم نے بلند کر دیا صدیق اکبر کہلانے لگے ورفعنا لک ذکرک آپ کی اولاد کو بلند کیا ورفعنا لک ذکرک آپ کے اصحاب کو بلند کیا ورفعنا لک ذکرک آپ کے زمانے کو بلند کیا ورفعنا لک ذکرک آپ کے مکہ کو بلند کیا ورفعنا لک ذکرک وانت حل بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد آپ کا شہر بلند ہوا ورفعنا لک ذکرک جس مدینہ میں آ گئے وہ مدینہ اب یثرب نہ رہا طابہ کہا گیا طیبہ کہا گیا شہر مدینہ کہا گیا ورفعنا لک ذکرک آپ جس راہ سے گزر گئے ہم نے کانٹوں کو گلزار بنا دیا ورفعنا لک ذکرک آپ کے حجرے سے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا بنا دیا گیا ورفعنا لک ذکرک تمہارے صدیق کو بلند کیا ورفعنا لک ذکرک عمر کو فاروق اعظم کیا ورفعنا لک ذکرک عثمان کو ذوالنورین بنایا ورفعنا لک ذکرک تمہارا علی مولا کائنات بنا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تم جدھر سے گزرتے گئے تمہیں دیکھنے والے اپنی چادر کو کانٹوں کے اندر پھنساتے چلے گئے ہم نے اس وادی کو بلند کر دیا ورفعنا لک ذکرک جس پتھر پہ قدم رکھ دیا پتھر موم کی طرح پگھلا ورفعنا لک ذکرک جس پتھر نے تمہارے نقش پا کو اپنے سینے پہ لے لیا اس پتھر کے مقدر کو میں نے بلند کر دیا ورفعنا لک ذکرک لا علاج بیماریوں والے اب تیرے قدم کے نقش کو کھو کر پیتے جا رہے ہیں شفا پاتے جا رہے ہیں اے مصطفیٰ جب تیرے نقش پا کا یہ عالم ہے تو تیرے قدم کا عالم کیا ہوگا؟ اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سید مسرور حاجی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے میرے نبی
اب آپ کے نشان قدم کے اندر اتنی زندگی ہے کہ پتھر کوئی سا بھی رہے آپ اسے کھستے چلے جائیں، ایک نہ ایک دن نقش تو ہی دیتا ہے، ایک نہ ایک دن اپنے سینے پر لگے ہوئے نقش کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، آنکھوں کا مشاہدہ ہے، روزانہ لوگ دیکھ رہے ہیں، 14 صدیاں گزر گئیں، میرے نبی نے جس پتھر پہ قدم رکھا تھا روزانہ دھلا بھی رہا ہے، کھسا بھی رہا ہے، لیکن نقش ہے کہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اے میرے نبی، جب تمہارے قدم کا نشان اتنا زندہ ہے تو گنبد خضرا والا کتنا زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب نبی کے نشان قدم میں اتنی زندگی ہے تو میرے نبی میں کتنی زندگی ہوگی۔ ارے ہم اور آپ نبی کی زندگی کی دلیل بن کر بیٹھے ہیں، ہم اور آپ نبی کی زندگی کی دلیل بنے بیٹھے ہیں، ورنہ آپ بتائیں آپ کا جسم کام کب تک کرتا ہے؟ آنکھ کب تک دیکھتی ہے؟ جب تک روح باقی ہو۔ ہاتھ کب تک اٹھتا ہے؟ جب تک بدن میں روح باقی ہو۔ کان کب تک سنتے ہیں؟ جب تک جسم میں روح باقی ہو۔ پاؤں کب تک چلتے ہیں؟ جب تک جسم میں روح باقی ہو۔ دل کب تک دھڑکتا ہے؟ جب تک جسم میں روح باقی ہو۔ دماغ کب تک سوچتا ہے؟ جب تک جسم میں روح باقی ہو۔ یہ نسوں کے اندر خون کی روانی تب تک باقی ہے جب تک جسم میں روح باقی ہو۔ تمہاری گفتار روح کے دم سے، تمہارے لیل و نہار روح کے دم سے، کیا پتا چلا جسم سے روح جدا ہوئی؟ آنکھ ہے مگر دیکھے گی نہیں، زبان ہے مگر بولے گی نہیں، کان ہے مگر سنے گا نہیں، ہونٹ ہے مگر ہلیں گے نہیں، دل ہے مگر دھڑکے گا نہیں، دانت ہے مگر چبائے گا نہیں، پاؤں ہے مگر چلے گا نہیں، ہاتھ ہے مگر اٹھے گا نہیں۔ تو اب مجھے کہہ لینے دو اے مصطفیٰ، آپ تو کائنات کی روح ہے، روح کائنات ہے، اگر میرا نبی زندہ نہ ہوتا تو چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی، سورج ہوتا مگر روشنی نہ ہوتی، ستارے ہوتے مگر قندیلیں نہ ہوتی، پھول ہوتے مگر خوشبو نہ ہوتی۔ میرا مصطفیٰ روح کائنات، اصل کائنات، جب تک جسم میں روح تب تک جسم باقی۔ اسی طرح جب تک میرا نبی اس مٹی میں زندہ تب تک زمین باقی، ستارے باقی، سورج باقی، چاند باقی، قندیلیں باقی، انجم باقی، مریخ باقی، زحل باقی، انجم باقی، زحل باقی، عطارد باقی، شمس باقی، قمر باقی، ہم باقی تم باقی۔ لوگ کہتے ہیں دنیا فانی ہے، بات حقیقت ہے، اور دنیا والے بھی فانی ہیں، لیکن اے مصطفیٰ تمہاری نسبتیں کیا ہیں؟ کیا ہیں کہ ہم فانی ہونے کے بعد بھی باقی، فانی ہونے کے بعد بھی دنیا میں باقی، کیونکہ مصطفیٰ باقی نبی ہیں تو ہم ہیں۔ تبھی کہا نا فاضل بریلوی نے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جہان ہے ہمارا سانسیں لینا اس بات کی دلیل ہے، نبی زندہ ہے، ہمارا ان کا ذکر منانا اس بات کی دلیل ہے، نبی زندہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے، نبی زندہ ہے۔ اب جب تک نبی اس دنیا میں تب تک دنیا باقی،
اور جب دنیا کو مٹانا ہی ہوگا تو پہلے مصطفیٰ کو اٹھانا ہے، تب دنیا کے نقش کو مٹانا ہے۔ پہلے نبی کو اٹھا لیا جائے۔ جب نبی ہی نکال لیے گئے زمین سے تو اب تو کائنات کی روح ہی نکل گئی، تو کائنات رہے تو کس طرح؟ کائنات رہے تو کس طرح؟ اچھا صاحب، کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو نبی، جب آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو جسمانی معراج ہوئی، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، نبی اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر نبی اس دنیا سے نکل جائیں تب تو دنیا باقی ہی نہ رہے گی، باقی ہی نہ رہے گی۔ تو جب نبی گئے شب معراج تو پھر تو دنیا کو رک جانا تھا نا، ختم ہو جانا تھا نا، لیکن دنیا تو باقی رہی، اس لیے کہ ساری دنیا محتاج ہے مصطفیٰ کی، ساری کائنات محتاج ہے مصطفیٰ کی، جس طرح سارا جسم محتاج ہے روح کا، روح ختم، جسم کا کام ختم۔ تو اگر نبی اس دنیا سے نکل کر، مکان سے نکل کر لامکان میں گئے تو پھر یہ مکان باقی کیسے رہا؟ مکان باقی کیسے رہا؟ یہ پانی کیسے باقی، یہ ہوا کیسے باقی؟ اور دوسری بات یہ کہ جب سب محتاج ہے مصطفیٰ کی، تو ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم سانس لیتے تھے اسی طرح نبی بھی سانس لے رہے ہیں، جس طرح ہم زمین پر چلتے ہیں اسی طرح نبی بھی چل رہے ہیں، جس طرح ہم کھانا کھا رہے ہیں اسی طرح نبی بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ مگر یہیں پہ ٹھہر کر کہہ لینے دیا جائے کہ اگر یہ دنیا محتاج نہ ہوتی، یہی تو دکھانا تھا خدا کو کہ اے میرے پیارے تمہاری کتنی ضرورت ہے، ہر شے کو تمہاری کتنی احتیاج ہے، ذرا اس دنیا سے نکل کر لوگوں کو بتا دو۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم پانی کے محتاج ویسے مصطفیٰ محتاج، جیسے ہم ہوا کے محتاج ویسے مصطفیٰ محتاج، جیسے ہم زمین کے محتاج ویسے مصطفیٰ محتاج۔ اے مصطفیٰ اب زمین چھوڑ دو، زمین چھوڑ دو، یہ سارے دنیا والے زمین ہی پر چلتے ہیں، زمین پاؤں سے نکل جائے ان کا چلنا مشکل ہے، کھڑے رہنا مشکل ہے، باقی رہنا مشکل ہے۔ اے مصطفیٰ زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پر آؤ، زمین کو چھوڑو آسمانوں پر آؤ، تاکہ دنیا جان لے نبی زمین کے محتاج نہیں ہے، زمین میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اچھا یہیں پہ ٹھہر کر ابھی آسمان والے کہنے ہی والے تھے کہ ٹھیک ہے زمین کے محتاج نہ ہو، لیکن پہلے آسمان پہ تو ہیں، کیا مصطفیٰ آسمان کے محتاج ہیں؟ حکم ہو رہا ہے پیارے اب پہلے کو چھوڑ دو دوسرے پہ آ جاؤ، دوسرے کو چھوڑو تیسرے پہ آ جاؤ، تیسرے کو چھوڑو چوتھے پہ آ جاؤ، پانچویں پہ آؤ، چھٹے پہ آؤ، ساتویں پہ آؤ۔ آسمان والے جان لے میرا نبی آسمانوں کا محتاج نہیں ہے، ساتوں آسمان نیچے رہ جاتے ہیں، نبی آگے بڑھتا جاتا ہے، زمین نیچے رہ جاتی ہے، نبی آگے بڑھتا جاتا ہے، قمر نیچے رہ جاتا ہے، نبی آگے بڑھتا جاتا ہے، شمس نیچے رہ جاتا ہے، نبی آگے بڑھتا جاتا ہے، ستارے پیچھے رہ جاتے ہیں، نبی آگے بڑھتا جاتا ہے، حور پیچھے رہ گئے، نبی آگے بڑھتا گیا، علماء پیچھے رہ گئے، نبی آگے بڑھتا گیا، ملک پیچھے رہ گئے، نبی آگے بڑھتا گیا، جنت پیچھے رہ گئی، نبی آگے بڑھتا گیا۔ اے مصطفیٰ تم عرش تک گئے، کہیں عرش والے یہ نہ سوچیں مصطفیٰ عرش کا محتاج ہے، عرش چھوڑو عرش نیچے رہے گا، مصطفیٰ تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، تاکہ زمانہ
محتاج نہیں بلکہ خدا مصطفیٰ کا ہے نا۔ نبی آگے بڑھتے چلے جاؤ، سدرہ والا جبریل بھی یہ جان لے کہ مصطفیٰ جبریل کا محتاج نہیں ہے، یہ جو پیغام لے کر آ رہا ہے جا رہا ہے فقط اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، ورنہ مصطفیٰ کو جبریل کی احتیاج نہیں ہے، نہ خدا کو جبریل کی احتیاج ہے۔ ارے وہ تو مالک کل ہے، خالق کل ہے، خدا اگر چاہتا تو اپنا پیغام بغیر جبریل کے وسیلے بھی مصطفیٰ تک پہنچا سکتا تھا۔ یہ وسیلہ تو بنایا ہے ہم ناعقلوں کے لیے کہ کل آگے چل کر زمانے کے اندر لوگ وسیلے کا انکار کریں گے کہ غوث کا وسیلہ کیا ضروری ہے، خواجہ کا وسیلہ کیا ضروری ہے، اولیاء کا وسیلہ کیا ضروری ہے، انبیاء کا وسیلہ کیا ضروری ہے۔ اس لیے خدا نے جبریل کو بھیجا تاکہ دنیا سمجھ لے، دنیا سمجھ لے وہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ جب اپنا پیغام بھیجنے کے لیے جبریل کو وسیلہ بنا رہا ہے تو تجھے رب تک جانے کے لیے اپنے کلام کو بھیجنے کے لیے نبی دادا جبریل کو وسیلہ بنایا تاکہ تجھے سمجھ میں آئے کہ ہمیں اگر بارگاہ رب تک رسائی حاصل کرنی ہے تو مصطفیٰ کو وسیلہ بنانا ہوگا، نبی کو وسیلہ بنانا ہوگا۔ تو جبریل ٹھہرے سدرہ پر، نبی نے کہا آگے چلو، لرز کر کہنے لگے اگر یکسر موئے بردر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، میں نے اگر ایک بال کے برابر بھی قدم کو آگے بڑھایا تو فروغ تجلی سے میرے پر چل جائے ہے نا۔ جبریل پیچھے رہے، نبی آگے بڑھ گئے، سارے مکان نیچے رہ گئے اور نبی لامکان تک چلے گئے، سارے مکان پیچھے رہ گئے، نبی لامکان میں پہنچے۔ کیا پتا چلا؟ یہ سارے مکانات مصطفیٰ کے محتاج ہیں، مصطفیٰ ان مکانات کے محتاج نہیں، جہاں سے آئے تھے وہیں پہنچ گئے۔ ہوا پیچھے رہے گی، نبی بغیر ہوا کے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پانی نیچے رہے گا، نبی بغیر پانی کے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ زمین نیچے ہی رہے گی، نبی بغیر زمین کے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ آسمان نیچے ہی رہ جائے گا، نبی بغیر آسمان کے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ جبریل پیچھے ہی رہ جائیں گے، بغیر جبریل کے رفاقت کے بھی نبی سفر کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ساتھ رہنے والا وہ ہوتا ہے جو